آج کا انٹرویو ایک ایسے امیدوار اسمبلی کا ہے جو ایک نجی میڈیکل سٹور چلاتے ہیں۔ ان کا گھر لائن آف کنٹرول کے سرحدی گاؤں ترکنڈی میں واقع ہے۔ ان کے والد اور دادا جان بھی ایک سیاسی کارکن تھے۔ ان کا شمار پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھنے والوں میں کیا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک سیاسی جماعت کے فرنٹ لائن ورکر ہیں۔ ڈاکٹر محمد بصیر آزاد امیدوار کے طور پر حلقہ نکیال سے سامنے آئے۔ جب ہوپ نیوز کی ٹیم ان کے گھر پہنچی تو ان کے بیٹے نے گیٹ پر آ کر ویلکم کیا۔ پھر ڈاکٹر محمد بصیر بھی آگے ان سے سیاسی ایشوز پر گفتگو کی گئی۔ چونکہ یہ لائن آف کنٹرول کے رہائشی ہیں، زیادہ تر جو بحث و مباحثہ کیا گیا وہ لائن آف کنٹرول کے مسائل اور عام شہریوں کی زندگی پر کیا گیا۔ پھر ہم نے ان کا انٹرویو لیا۔ نیا چہرہ جو سیاست کے اندر آنا چاہتے ہیں، اگر وہ کسی پارٹی کے اندر جاتے ہیں تو ان کے کیا معاملات ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ وہ آزاد امیدوار لڑتے ہیں تو کتنے لوگ ان کو سپورٹ کریں گے، اس سے قبل ان کے خاندان کے کون سے لوگ ان کے ساتھ شامل رہے، سیاست میں ان کا کیا کردار رہا، سیاسی بنیاد ان کے خاندان نے کہاں سے رکھی، یہ ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد بصیر صاحب۔ سب سے پہلے ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ سیاست کی طرف آئے، آزاد امیدوار الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، میڈیکل فیلڈ سے آپ کا ریلیشن ہے، تو سیاست کی طرف کیوں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہاں آمد بار اور شہزاد چیف صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو جو ہے نا آپ کا ممنون ہوں کہ آپ یہاں جو ہے نا وہ تشریف لائیں۔ دیکھیں جی، میرا جو تعلق ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سیاسی خاندان سے ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے بلکہ تحریک آزادی پاکستان سے لے کر جو ہے نا وہ تکمیل پاکستان تک، اور اس کے بعد بھی جو ہے نا آج دن تک جو ہے نا ہمارا انشاءاللہ سیاسی وابستگی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے وہ رہی ہے، اور میرے خاندان نے جو ہے نا وہ بے لوث خدمات جو ہے نا وہ کی ہیں۔ تاریخ جس کی جو ہے نا وہ شاید ہے، میرے دادا سردار عباس علی خان میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ جو ہے نا ان کا ذکر کیا بھی ہے، تو وہ تحریک آزادی پاکستان سے لے کر جو ہے نا تکمیل پاکستان تک ان کی بڑی خدمات ہیں۔ وہ سیاسی ہوں، چاہے مذہبی ہوں، علاقائی ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں جو ہے نا وہ انسانیت کے حوالے سے، تو ان کی خدمات کا ایک بڑا چیپٹر ہے۔ چونکہ اس وقت جو ہے نا ہمارے علاقے کے اندر یہاں کی ایک بڑی شخصیت جو ہے نا غازی کشمیر سردار فتح محمد خان کریلوی جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا ان کا ایک بڑا جو ہے نا وہ عرصہ ان کا گزرا ہے، اور ان کے جو ہے نا وہ ساتھی رہے ہیں، جو مخلص ساتھی ان کا رائٹ ہینڈ جو ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کی وفات کے بعد، چونکہ غازی سردار عباس علی خان انہوں نے عملی طور پر غازی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ یہ نہیں بعض اوقات ہوتا ہے نا جی، کوئی بندہ کوئی جنگ نہ لڑی ہو، کوئی وہ بھی جو ہے نا وہ ویسے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو غازی ڈکلیئر کرنا، ایسی بات نہیں ہے۔ بڑے لوگ جو ہے نا اس چیز کے شاہد ہیں، جن سے میں نے بھی جو ہے نا وہ سنا ہے، اور ان کی ایک تاریخ جو ہے نا، تو انہوں نے جو دوسرے مذہب کے لوگ تھے ان کو مشرف با اسلام جو ہے نا انہوں نے کیا، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو ہے نا وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اس وقت یہی تھا کہ یار ان کو اسلام جو ہے نا قبول کرائیں۔ تو جب انہوں نے انکاری کی تو پھر انہوں نے 20-25 لوگوں کو جو ہے نا عملی طور پر جو ہے نا ان کی گردنیں اتاری کہ جو ہے نا جی کہ آپ اسلام کو قبول کریں، ہمارے جو ہے نا اس معاشرے میں اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، اس میں شامل ہوں۔ تو یہ سعادت جو ہے نا ان کو حاصل ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا میرے والد صاحب جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا نیشنل میڈیکل کالج لاہور سے جو ہے نا یہ میڈیکل کی جو ڈگری لی۔ اس وقت یہاں ہماری بالخصوص نکیال کے اندر کو ڈاکٹر کا نام کا کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا، تو اس کے فوراً بعد جو ہے نا وہ 1965 کی جنگ جو ہے نا وہ جو لگی، اس میں کافی جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ مطلب ہے وہ زخمی ہوئے، مائن بلاسٹڈ لوگ ہوئے، پھر ان نے جو ہے نا ان کی جو ہے نا مینجمنٹ جو ہے نا ان کی، پھر ویسے بھی جو ہے نا گاؤں میں علاقے کے اندر جو ہے نا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو اس کو وہ بیٹھ کے جو ہے نا ان کو سیٹلمنٹ کرانا،
پھر مذہبی طور پر جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا لوگوں کی اسلامی جو ہے نا وہ خدمات کی ہیں، مدرسوں کا قیام جو ہے نا وہ کیا ہے، کوشش جاری رکھی ہے کہ لوگ جو ہے نا یہ دینی تعلیم جو ہے نا یہ حاصل کریں، اس میں ان کا بڑا کردار ہے۔ پھر پرائیویٹ سکول جو ہے نا انہوں نے قائم کیے ہیں، یعنی ان آپ کے کا والدین اور دادا صاحب کی بڑی خدمات تھی اس کی بیس پر۔ اچھا، یہ سیاست کے اندر چونکہ آپ کا میڈیکل کے ساتھ ریلیشن ہے، تو سیاست میں آپ کیوں آئے؟ کس وجہ سے، کون سی یہ وجہ بنی جس کی وجہ سے آپ نے آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑنے کا اعلان کیا؟ دیکھیں جی، جو ایک میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے، چونکہ یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ یہ انسانیت کو بڑے قریب سے دیکھتا ہے، اور اس کو انسان کی تمام جو ہے نا ضروریات پتہ ہوتی ہیں کہ اس کی جو ہے نا معاشی صورتحال کیا ہے، اس کی جو ہے نا اخلاقی صورتحال کیا ہے، اس کی گھریلو صورتحال کیا ہے۔ پھر ہمیں بعض اوقات علاقے کے اندر جو ہے نا پیدل چل کے بھی جانا پڑتا ہے لوگوں کے گھروں تک، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ علاقے کی کیا صورتحال ہے۔ تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ میں بیسیکلی جو ہے نا لائن آف کنٹرول کا راشی ہوں، اور 2013 سے لے کر جو ہے نا میں نے جو سچویشن دیکھی ہے بالخصوص جو ہے نا علاقے کی، تو مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ علاقے کی جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا وہ نیڈز ہیں ایسی کہ جو کہ اس فارم پر آ کر جو ہے نا بندہ وہ حل جو ہے نا کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا لوگوں کی جب میں نے مشکلات دیکھی ہیں، میں خود اس مشکلات میں جو ہے نا وہ رہا ہوں، تو مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے، پھر لوگوں کی ضرورت، پھر ان کی جو ہے نا لوگوں کے جو ہے نا اصرار پر جو ہے نا میں نے کہا کہ یار جو ہے نا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، تو انہیں بھرپور جو ہے نا یقین دہانی کرائی ہے جو ہے نا کہ جی آپ اس فیلڈ میں آئیں اور ہمارے جو معاملات ہیں، ہماری مشکلات ہیں، ان کا ازالہ جو ہے نا کرائیں، آپ جس بھی مطلب حوالے سے آپ کرانا چاہتے ہیں۔ چونکہ آپ جو ہے نا ویسے بھی لائن آف کنٹرول کی اکثر جو ہے نا نمائندگی بھی کرتے ہیں، لائن آف کنٹرول کے لوگوں کے بڑے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، اپروچیبل جو روڈز ہیں ان کے مسائل ہیں، کچی روڈیں ہیں، جب شیلنگ ہوتی ہے بندہ زخمی ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا اسپتال تک ہاسپٹلائز کرنے کے لیے جو ہے نا کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ ہماری بڑی مشکلات ہیں۔ پھر کالونیوں کے مسائل ہیں ہمارے جی ادھر آگے، میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے عرصے میں ادھر میں پانواں کالونی ہے، وہاں گیا ہوں اور ان لوگوں کو میں دیکھ کر بڑا پریشان ہوا کہ وہ کس پوزیشن میں وہ لوگ رہ رہے ہیں، اور آج دن تک جو ہے نا پھر پارٹی کی گورنمنٹ بھی گزری ہے، نون لیگ بھی گزری ہے، لیکن ان لوگوں کے مسائل جو کہ تو ہیں۔ اس سے قبل آپ کس پارٹی میں رہے ہیں؟ چونکہ ابھی تو آپ آزاد امیدوار ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ تو افیلیشنز آپ کی ہوں۔ جی میں بذات خود جو ہے نا میں 1985 جو ہے نا 1985 کا الیکشن جو ہے نا، میں اس وقت جو ہے نا سردار سکندر حیات صاحب جو ہے نا ان کا میں پولنگ ایجنٹ تھا سب سے پہلے، جو ہے نا میں کارکن رہا ہوں، اور اس کے بعد مسلسل جو ہے نا میں مطلب ہے کہ سیاست کے اندر چھوٹے موٹے جو ہے نا معاملات جو ہے نا ان کو ڈیل کرتا رہا ہوں، اور فرنٹ لائنر ورکر رہا ہوں۔ میں جو ہے نا پوری اس سسٹم کو بخوبی جو ہے نا وہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا یہ کیا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے قبل جاوید اقبال بڈھانوی صاحب نے 5 سال لگائے، ابھی فاروق سکندر صاحب نے لگائے، تو کیا لوگوں کو اس طرح کے انہوں نے رائٹس نہیں دیے جس کی وجہ سے جو ہے آئے روز ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف امیدوار جو ہیں وہ میدان میں اتر رہے ہیں، ہر برادری اپنا جو امیدوار سامنے لا رہی ہے؟ دیکھیں جی، لوگوں کے جو ہے نا وہ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ جو ہے نا مسائل کچھ جو بھی انہوں نے جو کیے ہیں، لیکن جس طرح کے مسائل حل ہونے چاہیے تھے اس طرح کے نہیں ہوئے ہیں۔ جس کی اگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ دیکھیں لائن آف کنٹرول کے لوگوں کے مسائل جو ہے نا وہ جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں، کالونیوں کے مسائل ویسے کے ویسے، پانی کے مسائل ویسے کے ویسے ہی ہیں، روڈز آپ دیکھیں لائن آف کنٹرول کی ان کی کیا صورتحال ہے، وہاں مطلب ہے کہ بہت مشکل مطلب صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو ایسی جو ہے نا سچویشن وہ لوگوں کو نہیں نا جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا اس طرح وہ اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، آپ فار ایگزامپل اگر الیکشن جیت جاتے ہیں تو اسمبلی میں جاتے ہیں تو آپ کا وی این کیا ہوگا؟ کون سے ایسے اقدامات کریں گے جس سے جو آپ اس وقت وی این لے کے لوگوں کے سامنے آئیں، اور کون سے ایسے کام کریں گے جس کی وجہ سے آپ دوسرے جو کینڈیڈیٹس ہیں یا ممبر اسمبلی ہیں ان سے ڈیفرنٹ نظر آئیں گے؟ دیکھیں جی، اللہ کرے جو ہے نا آپ دعا کریں میں کامیاب ہو جو، اور انشاءاللہ جو ہے نا لوگوں کے جو ہے نا وہ میری جو فرسٹ پرائرٹی یہی ہے جی کہ لوگوں کے مسائل جو ہے نا ان کا حل، اور ترجیح بنیاد پر دیکھیں ینگ لوگ، یوتھ کے لوگ
آج کل وہ بھی اپنی ڈگریاں جو لے کے ہاتھوں میں پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے NTS ہے جو ہے نا PSC وغیرہ ہے, لیکن باقی جو آپ دیکھیں جی ایک میٹرک لیول کی جو پوسٹیں ہوتی ہیں, کوئی چپراسی ہے, کوئی چوکیدار ہے, تو وہاں بھی BA اور MA والا بندہ اپلائیڈ ہے. اب اس کا بھی تو وہ میرٹ کا کو خیال رکھنا چاہیے, جو جہاں کی کوئی نیڈ ہے, جس لیول کا کوئی بندہ ہے اس کو وہاں لگانا چاہیے. وہاں اب چپراسی جو ہے نا وہ BA والا اس ڈگری کی بھی توہین ہے جو ہے نا. تو ان لوگوں کے جو ہے نا جیسی جیسی ڈگری ہے ایسے ایسے مطلب ہے اس کی پوسٹیں اس کو کریٹ کرنی چاہیے, وہاں ایسے ایسے لوگ ایڈجسٹ کرنے چاہیے. ڈاکٹر صاحب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر بے روزگاری کی جو شرح ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نوجوان جو ہیں بے روزگار ہیں, بیرون ممالک کی طرف رجوع جا رہے ہیں, ڈگریز لے کے وہاں پہ مزدوری کرنے پہ مجبور ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت اس کے اوپر کیوں نہیں ابھی تک کام کر رہی کہ نوجوانوں کو روزگار مل سکے؟ دیکھیں جی یہ حکومت کے VN کی ایک کمی ہے. ہمارے جو ادھر دیکھیں یہ ہمارا جو بالکل آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے جو ہے نا, یہ مطلب یہ نیچرل, یہ مطلب اس کو حسن ہے, مطلب ہے یہاں ایسے ایسے ویو پوائنٹس ہیں, ان کو اگر وہاں تھوڑی انویسٹمنٹ جو ہے نا گورنمنٹ کرے تو یہاں جو ہے نا کوئی ویو پوائنٹس جو ہے نا وہاں لگائیں, کوئی ہوٹلز لگائیں. وہاں واقعی ہے کہ ہماری زمینیں جو ہے نا یہاں باغات لگائیں, یہاں چھوٹے چھوٹے جو ہے نا کوئی پروجیکٹ جو ہے نا لانچ کیے جائیں تاکہ لوگوں کو جو ہے نا ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے جو ہے نا, اور انڈسٹریاں ایسی مطلب ہے وہ لگائیں تاکہ لوگ جو ہے نا وہاں, چونکہ یہ ڈے بائی ڈے جو ہے نا تعلیم عام ہوتی جا رہی ہے, اور یہ تو اس سے زیادہ جو ہے نا اگر ان لوگوں کو اکوموڈیٹ نہ کیا گیا تو یہ تو ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ طوفان جو ہے نا یہ برپا بے روزگاری کا برپا ہونے والا ہے جو آزاد کشمیر کے اندر. اچھا, آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ سیاست میں آ رہے ہیں. اسکندر یاد خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ نظریات کی سیاست ختم ہو چکی ہے, اب مفادات کی ہے. جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں اتر آتا ہے, جن کو اپنی زبان میں پیرا شوٹر کہتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ ڈاؤٹ یہ اسکندر صاحب کی بات بڑی اچھی ہے. ایک بات اور بھی ہے, یہ میں بھی سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں جی کہ پیراشوٹر آ رہے ہیں جی, بڑے بڑے جو ہے نا وہ جن کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے نا گراؤنڈ کی کیا سچویشن ہے یا لوگوں کے کیا مسائل ہیں. خود اگر ایک بندہ پیسے والا ہوگا تو ایک غریب کا تو اس کو وہ مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا نا کہ وہ اس کا کیا مسائل ہیں جو ہے نا. تو اس لیے میں لوگوں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے پیراشوٹر جو ہے نا ان سے جو ہے نا یہ جو بیروپیے ہیں خاص کر جو ہے نا ان سے آپ جو ہے دور رہیں, اور آپ جو آ رہے ہیں کینڈیڈیٹس اس کا VN دیکھیں, وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے لیے. یہ پیسہ لے کر 10-20 ہزار روپے جو ہے نا یہ ایک تو ایک سسٹم کو تباہ کرنے والی بات ہے, اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو, علاقے کو تباہ کرنے والی بات ہے کہ آپ اس کے بہکاوے میں اگر آئیں گے تو پھر آپ کا کوئی آگے مستقبل نہیں ہوگا, آپ کے بچوں کا مستقبل نہیں ہوگا, آپ کے علاقے کا مستقبل نہیں ہوگا. اور پیراشوٹر جو ہے نا یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب اب لائن آف کنٹرول کی کیا صورتحال ہے, جو بے روزگار لوگ ہیں ان کی جو یوتھ ہے اس کے کیا مسائل ہیں, کالونیوں کے کیا مسائل ہیں, لوگوں کے پانی کے کیا مسائل ہیں, یا روڈز کے کیا مسائل ہیں. اور بالخصوص ہماری لائن آف کنٹرول دیکھیں, یہاں پیراشوٹر جو ہیں انہوں نے تو کوٹھیاں اسلام آباد, راول پنڈی اور کوٹلی یا ادھر دیگر مقامات, سیف مقامات پر پہلے وہ کوٹھی بناتے ہیں, یا انگلینڈ میں بنائی ہوگی جی. یہاں جب کوئی ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے, کوئی جنگ ہی لگے تو ہم ادھر کہاں رہیں گے جی, ہم نے تو ادھر جانا ہے. یہاں کا مقامی امیدوار جو ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں کہ لائن آف کنٹرول کا ہونا چاہیے, جو لوگوں کے مسائل کے سمجھے, ان کی جو ہے نا مطلب ہے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے, ان کو فوری جو ہے نا وہ اویلیبل ہو. مطلب ہے پھر ایسا بھی امیدوار نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو ملنے کے لیے مطلب ہے ہمیں پاپڑ بیلنے پڑے جو ہے نا عوام کو. ایسے بھی ہیں, اخلاقیات کے مسائل ہیں جو ہے نا. تو یہ چیزیں لوگوں کو جو ہے نا ان کو سوچنا چاہیے, ان کے اندر یہ میں اویئرنیس ان کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا سمجھیں کہ کون سا جو ہے نا آدمی جو ہے نا, کون سا امیدوار آپ کے لیے بہتر جو ہے نا ثابت ہو سکتا ہے. دیکھا ہے آپ نے کہ DGMOs کے درمیان ہارڈ لائن پہ جو ہے وہ کشیدگی کم ہوئی ہے, اس پہ جو ہے وہ پابندی لگائی گئی ہے. آپ LOC کے ریزیڈینشل ہیں, اس سے قبل جب وائلیشن ہوتی تھی تو کیا مشکلات ہوتی تھی, اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے پاکستان آرمی اور انڈین آرمی کے درمیان کہ سیز فار معاہدے کی پابندی کی جائے, تو اس کے بعد کیا جو واقعات ہیں یہاں کے لوگوں کی زندگیاں کیسے؟ دیکھیں جی یہ کوئی لانگ ٹرم میں اس کو تو نہیں کہہ سکتا ہوں, جو کہ اینی ٹائم کوئی بھی وائلیشن ہو سکتی ہے. اور اس سے میرے خیال میں اس معاہدے کے ڈیورنگ مطلب کوئی 1-2 واقعہ ایسا ہو بھی چکا ہے. اس پہ میرا تو کوئی یقین نہیں ہے, کیونکہ ہمیں جو ہے نا ہماری جو لائن آف کنٹرول کے لوگوں کے مسائل جو ہے نا ان کو ترجیح بنیادوں پر جو ہے نا حل ہونا چاہیے. چونکہ مورچہ بندی لائن آف کنٹرول کے لوگ جو ہے نا
ان کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے مورچہ بندی، چونکہ ہمیں تو اس انڈیا پر تو کوئی یقین نہیں ہے، دشمن ہے ہمارا، مطلب ہے کھلا دشمن ہے، مطلب ہم یہ یقین نہیں کرتے کہ آج ڈی جی ایم او کی ملاقات ہو گئی تو یہ کوئی لانگ ٹرم اس کا حل ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ ترجیح بنیاد پر لوگوں کے مسائل جو ہے نا وہ حل ہونے چاہیے جو ہے نا. تو یہ بات کی بات ہے، مطلب ہے کہ جی ٹھیک ہے، اگر کوئی وقتی معاہدہ ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ اس کا آخری حل نہیں ہے، بلکہ حل یہ ہے کہ کسی فارمولے کے تحت جو ہے نا اس کشمیر کا جو ہے نا اس کا حل ہونا چاہیے جو ہے. اچھا، یوتھ کے نوجوان جو ہیں ان کے لیے کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ کا انٹرویو کافی لوگ سنیں گے اور اپنے ویژن سے بھی آگاہ کریں؟ دیکھیں جی، یوتھ کے لیے میرا یہی ہے کہ وہ میری سپورٹ کریں اور انشاءاللہ وہ میرے ساتھ رہیں، اور میں ان کے مسائل جو ہے نا انشاءاللہ حل کرنے کے لیے بھرپور جو ہے نا وہ کوشش کروں گا، اور ان کی جو ڈگریاں ہیں ان کو عزت دلاؤں گا انشاءاللہ. یہ میرا ویژن ہے جو ہے نا. آپ کی ملاقات سابق وزیر حکومت سے بھی ہوئی پچھلے دنوں میں، سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا جاوید اقبال بڈھانوی صاحب آپ کے پاس آئے، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید آپ نے اعلان کیا تو اس کے بعد وہ آپ کے پاس پہنچے، تو کسی اور امیدوار نے بھی آپ سے رابطہ کیا ہے کہ آپ نہ لڑیں یا میرے ساتھ آئیں، ادھر جائیں ادھر جائیں؟ مجھے تو اس وقت تک کسی نے یہ نہیں کہا، بلکہ مجھے جو ہے نا ویلکم کرنے کے لیے وہ آئے تھے کہ آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں، آپ ایک جوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ آئیں اس فیلڈ میں، ایسے لوگوں کی جو ہے نا ضرورت ہے فیلڈ میں جو ہے نا. اور اس حوالے سے جو ہے نا وہ میری ان سے جو بات چیت ہوئی ہے، فری ماحول میں گپ شپ ہوئی ہے. تو پھر یہ بھی ڈسکس ہوا ہے جی کہ آج کا ایسے لوگ پیراشوٹر آ رہے ہیں جو انڈر میٹرک بھی ہیں، تو انڈر میٹرک جو ہے نا پڑھے لکھے پھر لوگوں کا وقار تو مجروح ہو رہا ہے کہ اگر کوئی سیاست کے اندر بھی بندہ کو پڑھا لکھا ہے تو اس کا ویژن جو ہے نا وہ اچھا ہوگا. چونکہ یہ لیجسلیٹو اسمبلی ہے، قانون ساز اسمبلی ہے، اس کے اندر تو وہ آدمی آنا چاہیے جو کہ صحیح پڑھا لکھا ہو، جو کہ اس بات کو سمجھتا ہو. تو کیا دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے 2021 کے الیکشن میں کون سی پارٹی جو اقتدار میں آئے گی اور کیا ہونے جا رہا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن میں؟ دیکھیں جی، یہ آپ نے گلگت بلتستان کا الیکشن وہ بھی دیکھا ہوگا. اس وقت میں تو یہ کہتا ہوں کہ جماعتوں کو چھوڑ کے جتنے یہ لوگ ہیں نا آزاد امیدوار انڈیپینڈنٹ جو ہے نا یہ زیادہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ لیڈ لیں گے اور یہ زیادہ لوگ کامیاب ہوں گے جو ہے نا. ڈاکٹر صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، آپ کے جو فین ہیں، جو آپ کے چاہنے والے، ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ آپ کے حق میں آپ کی فوٹو لگا کے لوگ جو آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں، ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیے؟ جی، میں تو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج تک جو ہے نا بہت لوگوں نے جو ہے نا مجھے جو ہے نا سراہا ہے، وہ چاہا ہے، اور مطلب میں ان کا بہت مشکور بھی ہوں. اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کو میں نہیں جانتا ہوں تو انہوں نے بھی جو ہے نا مجھے مطلب ہے اپریشیٹ کیا ہے اور اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ویلکم کر رہے ہیں جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا. تو انشاءاللہ میرا یہ ان کے لیے میسج ہے کہ آپ جو ہے نا میری سپورٹ کریں، اور انشاءاللہ جو ہے نا میں آپ کے جو ہے نا معاملات ترجیح بنیادوں پر جو ہے نا ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. پھر چائے کی میز پر اکٹھے ہوئے، جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ میرا سیاست میں آنے کا مقصد غریبوں کے حقوق اور نوجوانوں کو روزگار دلانا ہے، خاص کر کے لائن آف کنٹرول کے لوگوں کے مسائل جوں کی توں ہیں، سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں اور نہ ہی پینے کا صاف پانی ہے. وہاں پر لوگ جوک تر جوک ان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے. جب انہوں نے اعلان کیا کہ وہ الیکشن لڑیں گے تو لوگ خوش ہو گئے. لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسے لوگ آنے چاہیے جو معاشرے اور عام لوگوں کے لیے سوچیں.